السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا خادم محمد مقیم اور ہم ذکر کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ تشریف لائے، آپ نے یہ سنا کہ آپ کو سردی لگ رہی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی، آپ نے کمبل وغیرہ اوڑھا، حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑھایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا تو اپنے ساتھ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اپنے ایک رشتے کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اب ورقہ بن نوفل کون ہیں؟ یہ ایک بوڑھے دیندار عیسائی ہیں جو اپنی دین کی جاہلی باتوں کو چھوڑ کر کسی نئے نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تورات پر بھی ان کی بہت گہری نظر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبرائیل کے آنے اور وحی لانے کا پورا قصہ سنایا۔ ورقہ جھٹ بول پڑے، یہی وہ ناموس ہے، ناموس چھپے ہوئے بھید جاننے والا فرشتہ، یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اے کاش میں جوان ہوتا، اے کاش میں جوان ہوتا، میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی، آپ کی قوم جب آپ کو ستائے گی، مارے گی، حتیٰ کہ مکہ سے باہر نکال دے گی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بولے، ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے بھی یہ تعلیم پیش کی ہے جو آپ لے کر آئے ہو تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ کاش میں ہجرت کے وقت تک زندہ رہتا جب آپ ہجرت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا میں ہجرت بھی کروں گا؟ ہاں، آپ ہجرت کریں گے۔ اس وقت ورقہ بہت ہی بوڑھے تھے، آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو چکی تھی، اور اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا لگ بھگ 6 مہینے تک رکا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے آنے کا انتظار رہتا، لیکن حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ 6 مہینے بعد تقریباً 6 مہینے بعد آئے، اور پھر آتے رہے اور آپ کو اطمینان دلاتے رہے کہ آپ کو اللہ نے رسول کی حیثیت سے چنا ہے۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب 6 مہینے تک تو لگ بھگ کچھ نہیں وحی نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئیں۔ سورہ مدثر جانتے ہیں، یا ایھا المدثر، ہاں، کیا ہے ترجمہ؟ اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھ اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرا، اور اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کر، اور لباس کو پاک رکھ، اور بتوں سے الگ رہ، اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کر، اور اپنے رب کے معاملے میں تکلیف اور مصیبت پر صبر کر۔ نبوت کے کام پر گویا اب بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا۔ اب باقاعدہ حکم مل گیا کہ اب اٹھو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کی کامیابی اور نجات کا راستہ دکھاؤ، اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہے، یعنی ایک اللہ کی بندگی جو اپنی ذات میں اکیلا، اپنی قدرت میں اکیلا، قادر مطلق، ذوالجلال والاکرام، احد صمد، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، اسے کسی وزیر کی، مشیر کی ضرورت نہیں۔ ساری کائنات کو بنانے والا، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، فضائیں، گھٹائیں، بادل، سمندر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، تمام عالموں کو پالنے والا، تمام عالموں کا رب، تمام عالموں کا پروردگار اللہ۔ تو کیا کرو؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور بت پرستی سے لوگوں کو منع کرو، سمجھاؤ،
اٹھو، انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈالو، یہ تمہیں کام دیا گیا ہے۔ یہاں سے تبلیغ کی دعوت و تبلیغ کے کام کی شروعات ہوتی ہے۔ نبوت کے کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے اور باقی سینکڑوں بتوں، مورتیوں، خداؤں کا انکار کر دینے کی، یعنی اسلام کی دعوت سب سے پہلے کسے دی جائے؟ سب سے پہلے کسے دعوت دی جائے، کس سے بات کی جائے؟ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے چنا جو آپ سے اب تک سب سے زیادہ قریب تھے، اور جو آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی ایمانداری کو خوب جانتے تھے، خوب سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کو آپ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا، پورا یقین تھا۔ ہاں، ان لوگوں کا یقین یہ تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو چنا، اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے اچھے برے ہر وقت کا جو ساتھی تھا وہ کون ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت زید، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ حضرت زید آپ کے چہیتے غلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کے ہر وقت کے اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے بالکل خاص دوست تھے۔